بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے ہمیں سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اپنا سوال اگر وائس میسیج کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں، یا ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری تمام تفاصیل موجود ہے. ان لنکس کو بھی پلیز جوائن کر لیں، ہمارا نمبر بھی وہاں پر موجود ہے. آپ اپنی وائس میسیج ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. سوال آیا ہے حیدرآباد سے فہمیدہ صاحبہ کا. السلام علیکم عاقل بھائی. عاقل بھائی، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ عورت ساڑی میں بغیر انڈرویئر کے نماز پڑھ سکتی؟ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ عورت ساڑی میں بغیر داخلی ملابس کے، بغیر انڈرویئرز کے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی. آئیے میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز الطریفی حفظہ اللہ کا فتویٰ نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ ہمیں اور آپ کو اور ہماری خواتین کو اس مسئلے میں صحیح طور پر رہنمائی مل سکے. شيخ، أحد المشاهدات الكريمات تسأل تقول: هل يجوز أن تصلي المرأة في بيتها بثوب الصلاة الواسع الساتر فقط، أم لا بد أن تصلي في أكثر من قطعة ملابس؟ يعني هل هناك سوال یہی پوچھا جا رہا ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں ہندوستان میں خاص طور پر ساڑی خواتین پہنتی ہیں، اسی طریقے سے عرب میں فستان جسے میکسی کہا جاتا ہے وہ پہننے کا رواج ہے. یا شیخ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گھر میں ایک عورت کیا وہ اپنے گھر کے اندر ایک لباس میں بغیر داخلی لباس پہنے جو انڈرویئر کی شکل میں ہوں یا کسی اور پجامے کی شکل میں ہوں، اس کے پہنے بغیر صرف ایک لباس میں عورت نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سنتے ہیں جواب. تقصد فقط ثوب واحد أم يجب أن يكون تحته ثياب أخرى؟ هو بالنسبة للمرأة نقول إذا تخمرت وسترت ما وجب عليها أن تستره فإن ذلك كاف، سواء كان ذلك قطعة واحدة من القطع الفضفاضة التي تصلي بها الإنسان وذلك كجلباب فضفاض، أو تصلي المرأة مثلا بثوب متسع تستطيع أن تستر ما وجب الله عز وجل عليها سترة صلاتها صحیحہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو بلوغت کو پہنچ گئی ہے اس کے لیے جو اپنے جسم کو چھپانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وہ ایک کپڑے سے اپنے جسم کو چھپاتی ہے یا دو کپڑوں سے اپنے جسم کو چھپاتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو، وہ اپنے جسم کو چھپا کر، اپنے ان اعضاء کو چھپا کر جو اس کے پورا جسم عورہ ہے اس سے چھپا کر جب نماز پڑھتی ہے، چاہے وہ اکیلے میں ہی کیوں نہ پڑھے، تو اس کو اپنے جسم کا چھپانا یہ عبادت کی شرط ہے، اس لیے اس کے لیے جائز ہے اور اس کی نماز بھی درست ہوگی اگر وہ ایک کپڑا پہن کر نماز ادا کرتی ہے. لذلك صحيح، سواء كان ذلك قطعة واحدة أو كان ذلك قطعتين، شريطة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. اس کے پورے جسم کو چھپانا شرط ہے، الا اس کے چہرے کا چھپانا اور ہاتھوں کا چھپانا. اس بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ خواتین کا، مسلم خاتون کا جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اسے وہ ایک لباس ہو یا دو لباس ہوں یا ایک سے زیادہ لباس ہوں، وہ چاہے برقعے کی شکل میں ہو، فستان کی شکل میں ہو، جلباب کی شکل میں ہو، یا شلوار قمیض کی شکل میں ہو، یا ساڑی کی شکل میں ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس کا جسم پورا کا پورا چھپا رہنا چاہیے اور وہ اس لباس میں بغیر انڈرویئر کے نماز پڑھ سکتی ہے، جائز ہے. اس کا حکم بھی جیسے کہ ہمارے یہاں
بر صغیر میں خاص طور پر مرد حضرات لنگیاں پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کی جو جسمانی کیفیت ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور اس کو چھپا کر انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ انڈر ویئر پہننا، پاجامہ پہننا تہبند کے نیچے یا لنگی کے نیچے شرط نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کا کوئی جسم کا حصہ کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في القدمين هل يجب عليها أن تستر أم لا تستر، فجمهور العلماء على وجوب سترها، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب ذلك، وجاء ذلك عن عائشة عليه رضوان الله۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ عورت کے جو پیر ہیں وہ بھی چھپے رہنے چاہیے یا نہیں۔ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ عورت کے پیر بھی چھپے ہوئے نماز میں رہنے چاہیے، لیکن بہت سے اہل علم کا اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر کا جو حصہ ہے عورت کا، جو کہ گرد پیر کا حصہ کچھ تو کپڑوں سے ڈھک جاتا ہے اور بعض مرتبہ کچھ حصہ اس کا کھلا رہتا ہے، تو بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ان حصوں کے کھلنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حضرت عائشہ کا موقف بیان کر رہے ہیں شیخ۔ كما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره، وكذا أيضا قال به بعض الفقهاء كسفيان الثوري وهو رواية عن أحمد۔ سفیان ثوری اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی موقف امام قرطبی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ بھی اسی موقف کے ساتھ ہیں کہ عورت کے جو پاؤں ہیں ان کا اگر کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے تو وہ بھی نماز کو باطل نہیں کرتا، وہ بھی نماز جائز ہے۔ بہرحال اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ضرور ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس ویڈیو سے جو پیغام دینے کا مقصد ہے وہ یہ کہ آپ اور ہم خواتین ہماری اگر ایک لباس میں نماز پڑھتی ہیں، چاہے وہ ساڑی میں ہو یا فستان جسے کہتے ہیں، گاؤن یا برقع یا میکسی ٹائپ کی کوئی چیز ہو، اسی طریقے سے مرد حضرات جو لنگی پہنتے ہیں ان کے لیے بھی ملابس داخلیہ، جو داخلی ملابس ہیں انڈر ویئر کی شکل میں یا پجامے کی شکل میں، لنگی کے نیچے یا ساڑی کے نیچے پیٹی کوٹ یا اس طرح کی چیزیں پہننا، یہ اگر عورت پہنتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پہنتی تو اس کے نہ پہننے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جب اس طرح کے ساڑیاں پہنیں تو ان کے بازو اور پیٹ کا جو حصہ ہے یا پیٹھ کا جو حصہ ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، پورا جسم ان کا چھپا رہنا چاہیے۔ اور وہ خواتین جو کہ باہر جب جاتی ہیں ساڑیاں پہنتی ہیں تو انہیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ کے یہاں گنہگار نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون